اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو آغا ہم پروگرام بسم شروع اللہ کریں۔ شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور عزیز جاوید بھائی، میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ میرا نواسا 4 سال تقریباً 4 سال کا ہے، اور میرا پوتا جو ہے 2 سال کا ہے، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک کوئی بات شروع نہیں کی ہیں اور کچھ الفاظ بھی نہیں بول رہے ہیں، تو کوئی آیت یا کوئی دعا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس کی تلاوت کرنے سے یا دم کر کے پانی پلانے سے انشاءاللہ یہ لوگ بات کرنا شروع کریں۔ اس بارے میں آپ سے کچھ آیات یا دعا کی آپ سے گزارش کرتا ہوں جو آپ مجھے بتائیں۔ میں بے حد مشکور اور شکر گزار ہوں گا۔ خدا حافظ۔ اللہ سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔ یقیناً انہوں نے ماہرین کو دکھایا بھی ہوگا ان بچوں کو، لیکن اس کے باوجود روحانی علاج چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی دعا یا کوئی وظیفہ قرآنی آیات وغیرہ بتا دیں تاکہ ان بچوں کو بولنے کی عادت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسا کہ عرض کیا جاوید بھائی نے کہ جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھائیں، طبیب کو دکھائیں اور ان سے دوا لیں، لیکن ساتھ میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 26ویں آیت سے لے کر تقریباً 36 آیت تک سورہ طٰہٰ رب اشرح لی صدری سے جو شروع ہے، ان آیتوں کو لکھ کر بازو پر بچے کے یا گردن میں ڈال دیا جائے۔ ان آیتوں کو لکھ کے انشاءاللہ یہ جو نہ بولنے کی بیماری ہے یا لکنت ہے، یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ کافی تجربہ ہوا ہے اس سے اور فائدہ ہوا ہے، لہٰذا سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیتیں جو 25-26ویں آیت رب اشرح لی صدری سے شروع ہے، وہ آیتیں۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھیں، انسان اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان ہر وقت موبائل سے چپکا رہتا ہے، اور ایسے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لوگ آج کل معاشرے میں اپنے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں تاکہ ہم سب گناہوں سے بچے رہیں۔ نفس امارہ کو کس طرح مارا جائے، بہن کا یہ سوال ہے۔ نفس پہ قابو اور کنٹرول کرنے کے لیے انسان متوجہ ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا چاہیے۔ روایتوں میں یہ کہا گیا ہے، میں معصومین علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جو نفس تمہارا چاہ رہا ہے اس کی مخالفت کرو۔ نفس کی مخالفت کر کے انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ خاص کر کے آج کل جو انہوں نے کہا جوانوں میں اتنا زیادہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے سے جو انحراف پایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، بخصوص نوجوانوں میں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو سائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو چیز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اگر انسان کا دل چاہ رہا ہے اور دل کے چاہنے سے اس طرف انسان جھکا جا رہا ہے، تو یہ جان لے کہ یہ شیطان ہے جو اس کو ورغلا رہا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کے، اپنے نفس کی مخالفت کر کے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، تو جب ہم کمپنی سے مال لیتے ہیں تو اگر اس پہ کچھ ٹائم زیادہ گزر جائے
تو پھر وہ جو پیمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ سود ہے؟ اور اگر یہ سود ہے تو اس میں جو ہم سے سود لے رہے ہیں وہ تو گنہگار ہے ہی ہیں، تو اس میں ہمیں بھی گناہ ہے. ہم اگر دے رہے ہیں تو ہم گنہگار ہیں یا ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا؟ کیونکہ ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں تو پھر دینے پڑتے ہیں زیادہ پیسے. تو یہ سود ہے کیا ہے؟ پلیز اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. ہم بازار سے مال اٹھاتے ہیں اور ادھار پہ مال اٹھاتے ہیں، قسطوں پہ مال اٹھاتے ہیں، بسا اوقات دینے میں کبھی تاخیر ہو گئی تو وہ زیادہ پیسے لگا کے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. وہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. دیکھیے یہ معاملات ابھی معاشرے اور سماج میں رائج ہیں. جی تو کیونکہ تقریباً یہ ساری چیزیں لکھا پڑھی کے ساتھ ہوتی ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ دل بخواہ ہو جیسے چاہا کہ مجھے اتنا پیسہ بڑھا کے چاہیے، نہیں، سب معلوم ہے. جی جب انسان اس پر راضی ہے اور اس نے سائن کیا اور جو کچھ بھی قرارداد ہے اس معاہدے پہ، اور چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، جو بھی ڈیل ہے اس کے اوپر انسان پہلے سے طے رہتا ہے یہ باتیں کہ اگر اتنے وقت میں آپ نے پیسہ دیا تو اس کی قیمت اتنی ہے، جی اگر اتنے وقت میں دیا تو اس کی قیمت اتنی ہے. جی تو وہ سامان کی قیمت زمانے اور وقت کے اعتبار سے بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. یہ سود نہیں کہلائے گی، یہ خود قیمت ہے کہ اگر 6 مہینے میں پیسہ دیا ہے تو اس کی قیمت مثلا 200 روپے ہے، 4 مہینے میں دیا تو 180 ہے. جی جتنی جلدی انسان دے گا اتنی کم قیمت پہ اس نے لیا ہے، جتنے زیادہ دے رہا ہے تو یہ اس کی قیمت میں حساب کیا جا رہا ہے، یہ سود نہیں ہوگا. بہرحال اگر انسان اس نیت سے مانگ رہا ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یا اس نیت سے لے رہا ہے کہ سود ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کی قیمت کے اوپر مفاہمت اور سمجھوتے کے تحت ہے تو قیمت میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور علی جناب مولانا صاحب. میں کنیز سغرا رضوی لکھنؤ سے. مولانا صاحب میری اصلاح فرمائیں کہ نماز شب میں قریب 60-70 نام زندہ و مردہ مومنین کے لیتی ہوں، لیکن کئی جگہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ 40 نام زندہ و مردہ مومنین کے ہونے چاہیے، کیونکہ 40 کا عدد خدا کو بہت پسند ہے. کیا میں 40 ہی نام لوں؟ میری اصلاح فرمائیں پلیز. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں صرف 2 بار تکبیر کہہ کر نماز وتر شروع کرتی ہوں، جبکہ میں نے مفاتی میں پڑھا ہے کہ تکبیرات سبا کہہ کر نماز وتر شروع کریں. پلیز میری اصلاح فرمائیں کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے. خدا حافظ. خدا تمام علماء حق کو سلامت رکھے، جاوید بھائی کو اور تمام ون چینل کے تمام خدمتگاروں کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. شکریہ. نماز شب صلاۃ اللیل میں اگر 40 مومنین کا نام اگر قنوت میں ہم لے رہے ہیں یا اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. 40 کی تو ایک تعداد معین کی گئی ہے کہ 40 تو لینا ہی چاہیے. اگر انسان اس سے کم بھی نام لے رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ بھی لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک 40 تو معین کیا گیا ہے. بہرحال خود نماز شب کے لیے بیدار ہونا اور نماز شب کا ادا کرنا یہ اہمیت رکھتا ہے، خود اس کی برکتیں ہیں. دوسرا سوال ان کا نماز وتر کے لیے ہے. ہاں، جو اس میں تکبیرات ہیں وہ مستحب ہے، سنت ہے کہ انسان 7 تکبیرات کہے. جی اور عام نمازوں میں بھی جو پنجگانہ نماز اس میں بھی 7 تکبیر کہنا چاہیے کہ یہ سنت حسینی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے انجام دیا تھا. اور ورنہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام تو بس ایک ہی بار کہنا چاہیے، 2 بار یا 3 بار نہیں، یا تو 7 مرتبہ کہیں یا 1 مرتبہ کہہ کے جو واجب ہے تکبیرۃ الاحرام نماز شروع کر لیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میری کچھ جائز شکایت ہے چینل وین کے اراکین سے کہ دعا، تعویذ، گھنٹے، روزی میں برکت، ساس بھی کبھی بہو کے مسائل بڑی اہمیت سے علماء حق دے رہے ہیں، مگر ہے افسوس ہفتے میں مجھ حقیر کے علمی، مسائلی اور تاریخی جو 4 سوال ہوتے ہیں، صرف 1 یا 2 سوال کے جوابات علماء حق دے رہے ہیں. کیا بات ہے، مجھے افسوس ہے. افسوس صد افسوس مجھ حقیر طالب علم کی محنت کو ضائع نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہندوستان میں کچھ مجھ حقیر کے چاہنے والے اور میرے رشتہ دار بھی ہیں جو برابر مجھے مبارکباد بھی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کے سوالات سے کافی معلومات ہو رہی ہے. آگاہ اسی ضمن میں ایک سوال ہے. خاص مسئلے ہیں کہ جو جوان بچے جن کی ابھی شادی نکاح نہیں ہوا ہے اور وہ سن بلوغ پر
पहुंच गए हैं। लड़का और जो 5 यानी लड़का जो 15 साल और लड़की 9 साल, इनको कब और किस वजह से मुज़क्कर मुअन्नस को गुस्ल वाजिबी की ज़रूरत होती है, इसलिए माँ बाप खुद मसला नहीं जानते, और जो जानते हैं भी तो वो अपने बच्चों को बताने में गुस्ल जनाबत को शर्म महसूस करते हैं। इसी वजह से ये मसला पूछा गया है कि दोनों वजूहत की बिना पर चैनल विन को आगा मैं फकीर जहमत दे रहा हूँ कि इसलिए इस मसले को हल फरमाए और इसके बाबत कोई प्रोग्राम नस्ल करें ताकि बालिग बच्चों को मालूमात में इजाफा हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। पहली बात तो यह है कि जाफरी साहब कि आपका तकरीबन हर एपिसोड में सवाल लिया जाता है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनका 5-5, 6-6 एपिसोड बाद में नंबर आता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो सास बहू वाले मसले हैं या माशी परेशानी के मसले हैं या बीमारी के मसले हैं, ये आम हैं, और ये मसले इस कदर आम हैं हमारे समाज में कि जिसका अगर हर एपिसोड में जवाब दिया जाए तो ये बहुत कम है, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए ये। और आपके तो माशाल्लाह से हर एपिसोड में आपका सवाल होता है, और एक नहीं कई सवालात होते हैं जिसका जवाब दिया जाता है और लिया जाता है। तो आपका ये जो आपकी शिकायत है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि दूसरे अफराद हैं उनकी शिकायत तो ज़्यादा होनी चाहिए कि जिनके 8-8, 10-10 एपिसोड में भी सवाल नहीं लिए जाते हैं। और यकीनन आपके सवाल जो आते हैं उसको हम लेते हैं, यहाँ पर मुसलसल लेते हैं। तो ये आप शिकायत जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ये शिकायत आपकी मुनासिब नहीं है। आगे आप क्या फरमाते हैं? आपका जो सवाल है। बहरहाल तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने में जब मैं आता हूँ किसी भी प्रोग्राम में, तो ख़ुद मेरे लिए भी ये पेश आता है कि मोहतरम रियाज साहब का सवाल तो हमेशा ही आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका सवाल ना रहा हो। और अक्सर जब हम खुद भी मौका पा के देखते हैं तो इनका सवाल तकरीबन रहता ही है प्रोग्राम में। और सवाल जो बालिग बच्चों की तालीम का है कि इसीलिए कहा गया है कि जब मुमय्यज़ हो जाएं और उन्हें मसाइल की समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो वालिदैन हैं, जो भी करीब हैं वालिदैन, उनको बाकायदा तरीक़े से शरीयत के मसलों को बताना चाहिए, इसमें शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मसला बताएगा तो ये जान ले कि इससे और इज़्ज़त बढ़ती है, और खुदावंद आलम यहाँ पर दिलों में ऐसा इंतज़ाम करता है कि ना इसमें बेइज्जती होती है, ना इसमें कोई शर्म व हया की बात है। मसला है, शरई मसला समझ के इंसान बयान करता है। लिहाजा सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को बताएं, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी जहन्नम के जब मसाइल हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके की मुश्किल आ रही है तो जो आलिम दीन हैं उनके पास बताएं, बच्चे को भेजें, बच्ची को भेजें, और जाके वहाँ पर मसलन बेटी है अभी 9 साल की बालिग हुई है, माँ अपने के साथ चली जाए आलिम के पास, बैठ के बात करें, सवाल पूछे, बेटी सवाल करे, और मसलों को इस तरीके से जानना चाहिए। बालिग होने के बाद जो मसाइल पेश आते हैं उन मसाइल पे बहरहाल तफसील तलब है कि किस किन चीज़ों से गुस्ल जनाबत वाजिब होता है, वो चीज़ें बयान की जाए, जो कि आम तौर से लोगों को मालूम है कि किसी भी हालत में जो मनी का खुरूज होता है, मनी का निकलना जब होता है तो उसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है। और इसी तरीके से ख़वातीन के लिए जो गुस्ल के वाजिब होने के शुरुआत जो बच्चियों की होती है वही है कि जब वो अय्याम आदत में आ जाती हैं कि हर महीने जो आदत और पीरियड का ज़माना होता है, उसके बाद जब वो पाक होती हैं तो गुस्ल वाजिब होता है। तफसीली जवाब इसका किताबों में, दिनियातों में और तौज़ील मसाइल में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। विन चैनल मैं बहुत देखती हूँ हजरत, मुझे विन चैनल बहुत पसंद। हमारे घर में ज़रा परेशानी है, कारोबार में व्यापार करते हैं हमारे शोहर, इसमें बरकत नहीं है, घर में परेशानी बहुत। ये ज़रा हजरत से बात करना, इसके वास्ते क्या तभी दुआ रही तो पूछने वास्ते कॉल कर रहे। ये ज़माना ख़ास तौर से पेंडेमिक के ज़माने में, जैसा भी हमें मोहतरम ने पिछले एपिसोड सवाल में फरमाया कि माशी सवाल लिए जाते हैं, इस कदर मोमिनीन परेशान हैं कि जब पेट ही नहीं भरेगा तो दीन की तरफ कहाँ से राग़िब होगा इंसान। ये जब माशी परेशानियां हैं मोमिनीन को, तो इसका भी हल हर एपिसोड में तकरीबन
ہم بیان کرتے ہیں، یہاں سے ہمارے علماء جواب دیتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفصل اس کے تفصیلات اور جوابات دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ایک عام مسئلہ ہے جو کہ 90% مومنین کو درپیش ہے. جواب دے دیجیے کہ معاشی پریشانی کے لیے کیا کریں. دیکھیے، رزق کی تنگیاں اور جو رزق میں مشکلات آتی ہیں، سب سے پہلے تو میں اس کا حل آپ کے بتاؤں کہ جس میں کوئی خرچ نہیں ہے، اپنے عزیز رشتہ دار بخصوص اپنے والدین سے رشتے کو مضبوط کریں. جب انسان کسی بھی اعتبار سے بے احترامی بھی اگر کرتا ہے اپنے والدین سے، ماں باپ سے، یا اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، جو بھی ریلیشن میں ہیں، جو ان سے اگر انسان بے احترامی بھی کرتا ہے، نہ یہ کہ رشتوں کو توڑ لیتا ہے، تو یہ مشکل آتی ہے کہ انسان رزق میں اس کے تنگی آتی ہے، رزق اس کا کم ہو جاتا ہے. یہ ایک مشکل ہے، لہٰذا اس مشکل کو پہلے دور کریں. دوسرے یہ کہ وَاسْتَنزِلُ الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، صدقے کے ذریعے رزق کو طلب کرو خدا کی بارگاہ میں. لہٰذا مختصر ہی صحیح انسان صدقہ ضرور دے، صبح شام صدقہ دے انسان، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ صدقہ حقدار تک پہنچائیں، اس کے ذریعے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دنیاوی رزق اور آخرت کا رزق، یعنی معنوی رزق اور مادی رزق، دونوں کے لیے انسان کو ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے. سورہ واقعہ کی تلاوت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، ہم نے ایک حدیث سنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین میں جا سکتا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ لوگ ہم کو اس کا آنسر. یہ ایک حدیث جو کافی لوگوں میں مشہور ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین تک جانا پڑے، یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے. اطلب العلم ولو بالسین، علم طلب کرنے کے لیے چین تک جاؤ. اس زمانے میں غالباً لوگوں کے درمیان یہ شاید مشہور تھا کہ چین بہت دور ہے، اور ظاہر مسافت کے جو آج کی آسانیاں ہیں وہ تو 50 سال پہلے بھی نہیں تھیں، تو 1400 سال پہلے کیا کہنا. تو اس زمانے میں نبی کریم نے علم کی اہمیت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے، یعنی بہت دور بھی اگر جانا ہے تو بھی تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. تو یہ حدیث صحیح ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اہل تسنن کے یہاں بھی جو ہے وہ مکتب خلفاء میں بھی یہ حدیث موجود ہے، برحق حدیث ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حجاب کے لیے کالا برقع ہی پہنا جاتا ہے، یا میں حجاب کے لیے کپڑے پہن کر، نارمل سے کپڑے پہن کر اور اسکارف وغیرہ لگا سکتی ہوں؟ یہ ہمارا سوال ہے، مہربانی کر کے ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. حجاب کا جو تصور ہمارے یہاں ہے وہ کافی حد تک اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کالا برقع پہن لیا جائے. اگر ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے اور اچھی طرح سے جسم کے جو نشو و نما نظر نہیں آ رہی ہیں، اور پورا جس طرح نماز میں انسان دوپٹے سے خاتون جو ہے اپنا چہرہ، اپنا سر اور سینہ ڈھک لیتی ہے، یہ کافی ہے یا کالا برقع ہی کافی پہننا ہے؟ نہیں، کالا برقع اور کالی چادر اور ردا اور عبا یہ سب واجب نہیں ہے. یہ تو ایک حجاب کا طریقہ ہے کہ انسان اس سے بہتر طریقے سے حجاب ہو سکتا ہے، اس لیے یہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں جو بھی دیندار ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نشو و نما جو انسان کے جسم کا جو اتار چڑھاؤ ہیں، اگر ایسے کپڑے انسان پہنے ہوئے کہ جسم معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ جسم کا مثلاً کس طریقے سے جو ابھار ہے، جو ڈھلاؤ ہے، جو بالکل واضح نہیں ہے، تو ایسے کپڑے پہن کے اور اسکارف لگا کے، جیسے کہ نماز کے لیے آپ نے بتایا، اگر ایسے بھی انسان عورت نکل رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جسم سے چسپاں کپڑے اور جسم کے اتار چڑھاؤ بالکل ظاہر ہیں تو یہ حجاب نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، چاہے وہ برقعے میں ہی کیوں نہ ہو. برقعے میں ہی کیوں نہ ہو. اگر برقع اور نقاب کی صورت میں اگر چسپاں نقاب ہے جسم سے تو بھی وہ نقاب نہیں ہے. جو شہزادی عالمیان بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے جسم کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ عرب میں دستور ایسا تھا کہ
جنازے کو ایک پٹرے پہ یا ایک جسے کہا جائے اسٹرکچر پہ رکھ کر جنازے کو تشییع کے لیے لے جاتے تھے، جس سے اوپر ایک کپڑا پڑا رہتا تھا، جسم ظاہر ہو جاتا تھا خواتین کا۔ تو شہزادی نے ایسی تدبیر کی کہ جناب فضہ کے ذریعے ایک تابوت بنوایا، جو آج رائج ہے پوری دنیا جی، میں کہ مسلمان۔ تابوت میں جنازے کو رکھا گیا اور تابوت کے اوپر کپڑا ڈالا گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ تابوت میں لہٰذا شہزادی نے خود ایسا انتظام کروایا کہ مرنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے۔ لہٰذا جسم ہمارا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے اگر انسان جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ غربت دور کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیے جس سے انسان کی مفلسی اور غریبی دور ہو جائے۔ ابھی آپ نے بتایا سورہ واقعہ اور دوسری بالکل سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں اور اپنے رشتہ داروں سے بہرحال رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ تنگی، غربت، فقیری سب دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے عبادت کو، ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے تیسرے سوال کا بھی جواب ضرور دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سے راضی کس طرح پتہ چلے؟ اللہ ہم سے کیسے راضی ہے، نمازیں ہماری کیسے قبول ہیں؟ اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے تو خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے تم قرآن مجید کی آیت کو دیکھو۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور خدا نخواستہ برے کاموں کی طرف بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب نماز قبول نہیں ہے، لیکن اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ نماز قبول ہے۔ راضی رکھنے کے لیے کہ خدا ہم سے راضی ہے نہیں، تو یہ بھی کہا گیا ہے، امام معصومین نے فرمایا ہے کہ تم خود یہ دیکھو کہ تم خدا سے کتنا راضی ہو۔ اگر انسان خدا سے راضی ہے تو خدا بھی اس سے راضی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک مسئلہ ہے کہ مسئلہ تقلید کیا ہے؟ کیا بغیر تقلید کے عمل قابل قبول نہیں؟ اس کی نص کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے؟ کسی عالم دین نے کہا ہے کہ ہمارے عالم دوراں کسی کی تقلید نہیں کرتے؟ یہ سوال بعض مومنین نے پوچھا ہے کہ ان پر ہمارے عالم دورہ آیت اعظام پر تقلید کیوں حرام ہے؟ وجہ بیان فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سوال کے کئی شق ہیں۔ تقلید کیا ہے اور ہمارے مراجع کرام تقلید کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، احکام خداوندی پر اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو خداوند عالم نے انتظام کیا ہے اس میں نبیوں کو بھیجا ہے، اماموں کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور پھر اب اماموں کے بعد آج جبکہ برحق عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، تو پردہ غیب میں رہنے کی صورت میں وہ روایتیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جہاں نہیں ہیں وہاں پر ہمارے معتبر فقہا جو فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ ہمارے 5ویں امام، ہمارے 6 امام، ہمارے 7ویں امام، یہ اماموں کے زمانے میں 8ویں امام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر اماموں کے نمائندے شہروں میں تھے، جہاں امام کہتے تھے کہ ان سے ہمارے مسائل کو حاصل کرو۔ انہی میں سے 11ویں امام کی حدیث یہ ہے کہ جب ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں تو اس وقت یہ روایت ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو فقیہ ہے، مجتہد ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے عوام پر ضروری ہے کہ وہ تقلید کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تقلید سب پر واجب ہے؟ نہیں۔ احکام جاننے کے لیے دور غیبت میں جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان خود قرآن و حدیث سے مسئلوں کو نکال سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینے سے یا حدیث کی کتاب پڑھ لینے سے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، اس کے لیے مدت درکار ہوتی ہے،
اور اس مدت میں 30 سال 40 سال کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس درجے پر پہنچتا ہے کہ قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے، کہ جو معتبر حدیثیں ہیں اس سے مسئلوں کو نکالتا ہے۔ تو اب اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ خود مسئلوں کو کتاب سے نکال رہا ہے، قرآن سے اور حدیث سے، تو اس پر تقلید کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان خود نہیں نکال سکتا ہے تو پھر جو اس درجے پر پہنچ گیا ہے، جو مرجع تقلید ہیں، عالم دورہ ہیں، ان کی بات کو مانے، ان کی تقلید کرے، ان کی پیروی کرے۔ یہ ہمارے جیسے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم مرجع تقلید کی پیروی کریں آج کے دور غیبت میں۔ تو عالم دورہ پہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ خود مسائل کو اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ جو مسائل انہوں نے حاصل کیا ہے اسی کو مانتے ہیں جس پر وہ خود تقلید کرواتے ہیں، اس لیے حرام ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، ان آیتوں سے اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آج کے دور غیبت میں ہمارے لیے واجب ہے کہ صرف اور صرف جو نائب امام ہیں ان کی تقلید کیا جائے، بغیر اس کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، میں کشمیر سے بول رہی ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں دن میں تو آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز قضا ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے، اور اسی آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچ رہے ہوں گے، تو اور باوضو ہو کے کیا ہم بس میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے؟ کیونکہ بس میں بہت لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے تھوڑا یہ ہوتا ہے، کیا ہم اشارے سے کر سکتے ہیں ادا نماز، اور کیا وہ نماز آئے گی؟ شکریہ، پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اس سوال کو مختصر کر دیں کہ اگر وقت تنگ ہو، گھر پہنچنے میں نماز قضا ہو جائے گی، اور ہم سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں ہو، ایئرپلین میں ہو، بس میں ہو، کسی سواری پہ ہو، تو اس میں ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، خاص طور خواتین کو؟ دیکھیے، جو نماز کے شرائط ہیں ان میں سے اگر انسان مکمل طور پر ادا نہیں کر پا رہا ہے، مثلا قیام، قعود، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو جس حد تک ممکن ہو انسان وقت میں نماز کو ادا کر سکتا ہے تو ادا کرے۔ اب وقت نہیں ہے کہ انسان کسی جگہ پر ٹھہر سکے، کہ اپنے گھر پر پہنچ سکے، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو جس طریقے سے بھی وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے، بسوں پہ، ٹرین میں یا پلین میں، جس طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہے اس کو نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر صرف اشاروں سے بھی انسان اگر نماز ادا کر رہا ہے تو بھی انسان، کیونکہ وقت نہیں ہے اور انسان پابند ہے نماز کا، تو اس کو ادا کر لے۔ بہرحال اگر انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو قضا کرنا بھی واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا جاوید بھائی السلام علیکم، میں پونا سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ سب بولتے ہیں کہ بچپنے میں بچہ مر جائے گا اور وہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، تو یہ بات صحیح ہے؟ میرے کو تو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ ہم گنہگار بندے ہیں اور پھر بھی ہم کو ہمارا بچہ جنت میں لے جائے گا، یہ کچھ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے سب کی، تو اس کا ذرا پلیز واضح کرو نا اس کا سوال۔ خدا حافظ۔ بچہ مر جائے چھوٹا تو اس کے لیے کیا یہ روایت ہے کہ وہ ماں باپ کو بخشوائے گا، شفاعت کرے گا؟ جی، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب ہے مسکن الفؤاد فی تسلیۃ العباد، اس میں یہ روایت درج کیا ہے، اور معتبر روایت ہے کہ اگر بچہ، معصوم بچہ مثلا پیدا ہوتے ہی مر گیا، یا جس کے جسم میں روح جان پڑ چکی تھی اور وہ ساقط ہو گیا، بہرحال تو اس طریقے سے جو بچہ مر جاتا ہے اس کے لیے روایت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے والدین کو نہ لے جائے۔ اب ان کو شبہ یہ ہے کہ یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ مثلا ماں باپ گناہ گار ہیں۔ تو اگر انسان حق اللہ میں اس میں کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی گناہ ہے اللہ کے حق کو ادا کرنے میں، تو وہ قابل بخشش ہے۔ اگر حق الناس ہے تو وہ بخشش
نہیں ہوگی. بہرحال اتنا انتظار کروائے گا پروردگار عالم کہ وہ حق الناس کی ادائیگی کریں. اب چاہے وہ اپنے اعمال کو اس کے بدلے میں دے دیں وہاں پر، اور جو بھی ہو، جو بھی صورتحال ہو، بہرحال اگر برحق عقیدہ ہے اور حق الناس گردن پہ نہیں ہے، حق اللہ میں کمی بھی ہے، تو شفاعت ہو جائے گی، اور یہ بچے، ایسے بچے بھی اپنے والدین کو لے کر ہی جنت میں جائیں گے، اور یہ روایت معتبر ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مووی بنوانے کے حوالے سے ہے. جو مووی بنوائی جاتی ہے نا آج کل نامحرموں سے، میک اپ میں، اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ اسلام اس کی کتنی اجازت دیتا ہے؟ کیا میک اپ کے ساتھ اسلامی حجاب ہو لیکن میک اپ کے ساتھ کیا نامحرم سے مووی بنوانا، فوٹو کھنچوانا یہ جائز ہے کیا؟ اور کب نامحرم سے فوٹو کھنچوانا، مووی بنوانا جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اور ایک سوال یہ ہے میرا کہ اگر دلہن مذہبی ہے، دلہن عالمہ ہے، دلہن ذاکرہ ہے، لیکن اس کی جو بارات آئی ہے سسرال والے وہ نامحرم مووی میکر کو لے کر آئے ہیں، تو اب اس دلہن پر کیا ہے، کیا کرے وہ؟ کیونکہ اگر وہ روکے گی تو ظاہر فساد ہوگا، اور اتنی آسانی سے کوئی نہیں مانے گا، اور عموماً دلہن شرماتی ہے، کہہ نہیں پاتی. اور اگر وہ بنواتی ہے نامحرم سے مووی تو کیونکہ اس کو ایمان بیچنا پڑے گا پھر. تو اس میں کیا ہے، وہ دلہن کیا کرے؟ یعنی کہ جو مذہبی دلہن ہے، جس نے خود زندگی بھر لوگوں کو یہ درس دیا ہے پردے کا، اس کی شادی میں اب خود اگر اس کو بائی چانس ایسا ماحول نہ ملے مذہبی، تو وہ اب دلہن پر کیا ہے؟ اب اس دلہن کے لیے اللہ کیا پسند کرے گا؟ کیا مطلب، میں اس لیے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں کہ صرف اور صرف اسی مووی پر ایک طلاق ہوئی ہے، اور کیونکہ دلہن مذہبی تھی تو اس نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور لڑائی جھگڑا آگے بڑھا اور طلاق ہو گئی، کیونکہ ظاہر ایران سے پڑی ہوئی تھی لڑکی، تو اس نے اس چیز پسند نہیں کی. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب لڑائی جھگڑا طلاق یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے طلاق سے. لیکن دوسری طرف انسان نے جب دوسروں کو خود حکم دیا ہو پردے کا، اس چیز کا، تو پھر ایسے بھی نہیں اچھا لگتا کہ انسان خود ہی اپنا ایمان بیچ دے. تو اس حوالے میں، اس سچویشن میں، یعنی کہ پریکٹیکلی اب اسلام کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ جب ہم پھنس گئے ہیں اب، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حوالے سے میرا سوال ہے، پلیز آپ رہنمائی فرمائیں. ان کا سوال، چاہے میک اپ ہو یا غیر میک اپ ہو، نامحرم سے مووی بنوانا اور اس طرح کے فوٹو کھنچوانا، الا یہ کہ ایسی مجبوری ہے جب پاسپورٹ کا فوٹو کھنچوانا ہو تو اس میں جو ہے، اس میں بھی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بھی حجاب کے اندر. لیکن آج کل ہے ہندوستان میں کہ کان ظاہر ہوں، یہ ساری چیزیں مجبوریاں ہیں. اس کے علاوہ جو موویاں بنتی ہیں شادی میں، اور اس میں نامحرم آ کے مووی بناتے ہیں اور فوٹو کھینچتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟ اور دوسرا اس کے بعد میں بھی جو سوال ہے بہن کا کہ دلہن جو ہے وہ شرماتی ہے، تو کیا یہ آغا یہ پہلے سے طے نہیں ہو جائے، جب بارات آنے سے پہلے جب بات چیت طے ہو رہی ہو کہ ہماری یہاں جب بارات آئے گی تو اس طرح کی فلمیں نہیں بنیں گی جس میں نامحرم فوٹوگرافر ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح بات یہی ہے کہ دیکھیے، ہر انسان جانتا ہے نامحرم کو جب دیکھا نہیں جا سکتا تو نامحرم کی ویڈیو، فلم وغیرہ کسی بھی فل اجازت اسلام نے دیا ہے، لیکن جو محرم ہیں عورتوں کی فلم بنائیں. اب یہ اس کا ذمہ داری ہے کہ جو بنوا رہا ہے کہ وہ اس کو نامحرموں تک پہنچنے سے روکے، محفوظ رکھے. عورتیں فلم بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے، میک اپ میں بنائیں جیسے بنائیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو محفوظ رکھنا، کہ غیر نہ دیکھیں، نامحرم نہ دیکھیں، کہ جو بہت مشکل کام ہے. بہرحال نامحرم اگر عورتوں کے لیے فلم بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، مووی بنا رہا ہے، تو یہ سب حرام ہے. دوسرا سوال جو بہت زیادہ اہم ہے کہ دلہن شرما رہی ہے اور وہ نہیں کہہ پا رہی ہے، تو یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جہاں پر شادی بیاہ کی تاریخیں اور باتیں طے ہو رہی ہیں، رشتہ طے ہو رہا ہے، وہاں پر اس چیز کی شرط پہلے سے ہی لگا لینی چاہیے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، سماج ایسا ہے کہ ہماری بچیاں پردے میں رہتی ہیں، لہٰذا کوئی نامحرم فلم، فوٹو نہیں بنائے گا. یہ پہلے سے طے ہو جانا چاہیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے جیسا کہ ان کا طلاق تک بات پہنچ گئی، منع کر دیا.
اور جو بھی عالمہ، ذاکرہ، مبلغہ جو بھی اس مسئلے سے دو چار ہوں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میری زندگی اس رشتہ ازدواج سے، اس نکاح سے آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ خداوند عالم کو حاضر اور ناظر جان کے اللہ کے لیے انکار کر دینا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا۔ خداوند عالم مسبب الاسباب ہے، وہ اسی وقت ایسے حالات فراہم کرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ نہ بنایا جائے ویڈیو۔ لیکن اگر انسان اس کے اوپر غلط طریقے سے گیا تو بہرحال رشتے ٹوٹیں گے، اور لہٰذا بہترین رائے حل یہی ہے کہ ہر شادی بیاہ سے، کہ آج زمانہ ایسا ہے کہ یہاں پر بغیر فوٹوگرافی، بغیر ویڈیو، بغیر آن لائن دوسروں کو دکھانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے سے ہی اس کو طے کر لیا جائے کہ ہمارے یہاں شادی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ یاد رکھیں جو شادی بیاہ حرام سے شروع ہو اس کا انجام طلاق ہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جو حلال پاکیزگی سے شروع ہو وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں نفیس موسوی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خمس کی رقم ہم کچھ بینک میں رکھا کے اس کا جو پروفٹ آتا تو وہ سادات بیواؤں میں، غریبوں میں تقسیم کر سکتے کیا، یا وہ خمس کی رقم کو جلدی استعمال کر دینا ہے؟ یہ بات پوچھنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بول رہے ہیں کہ سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے 1.5 گھنٹہ بعد عصر کی نماز پڑھے۔ ویسے تو ظہر کی نماز پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ لیے بعد عصر کی نماز پڑھ سکتے، بلکہ ایسا سنتے آئے اور ویسے ہی کرتے ہوئے بھی آئے، تو کیا پہلے کرے سو عمل پھر وہ کیا ہے، قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں معلوم۔ یہ 2 سوالات کا جواب مہربانی کر کے دیجیے۔ خدا حافظ۔ خمس ایک بار تاریخ آگے ہم نے نکال دیا، ابھی پیسہ ہمارا نہیں ہے، کیا اس کو بینک میں رکھ کے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ سادات کا جائز نہیں ہے۔ تمام مراجع کرام کا کہنا یہی ہے کہ جب نکال دیا تو فوراً جلد سے جلد اس کو جو سہم امام ہے وہ مرجع تقلید تک یا ان کے وکیل تک پہنچائیں، یا جن کے پاس اجازہ ہے ان کو دیں، اور سہم سادات کو فوراً سہم سادات کو سیدوں تک پہنچایا جائے۔ اس کو ہم بینک میں نہیں رکھ سکتے، ہم کسی کو اس کو قرض کے طور پہ نہیں دے سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں جو ذمہ دار ہیں جن کے پاس یہ اجازت مراجع کرام کی جانب سے ہے وہ جو ایسے بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، انہوں نے سنا ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد ظہر کے عصر کی نماز پڑھی جائے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے جی۔ اور نماز ظہر کے بعد نماز عصر کو پڑھا جا سکتا ہے، اور نماز عصر قابل قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے سنا ہے، تو وہ کچھ وقت کی بات ہے کہ نماز ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں ہے۔ لیکن تمام مجتہدین جو مذہب حقہ، مذہب جعفریہ کے شیعہ مجتہدین، سب کی اجازت ہے کہ آپ نماز ظہر کا جب وقت ہوا، زوال کے وقت، تو آپ ظہر کی پڑھیے، اور ظہر کے پڑھنے کے بعد فوراً آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ہم اپنی امی کے ساتھ اتنا اچھا کیا، لیکن ہم امی ہمیشہ کوستی ہیں، گالی دیتی ہیں، اور سب کو سے بہت محبت جتاتی ہیں۔ امی کا پھر کیا کیا جائے؟ یہ اپنی والدہ کی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ بہت محبت کرتی ہیں، والدہ ان کو کوستی ہیں، گالیاں دیتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے ہیں، کوستے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ہمارے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات آئیں، ذہنی طور پر مشکل، لیکن نہیں، اپنے دل اور اپنے دماغ سے، ذہن سے یہ سمجھوتا کر لیں کہ ان کی ڈانٹ، ان کا کوسنا، یہ سب ہمارے لیے رحمت ہے، اور یہ دعا ہے ان کی، چاہے وہ کچھ بھی برا بھلا کہیں ہمیں، یہ سب دعا ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کر کے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔
ایک بات یہ تو ہمارا عمل میں کہ اور ہماری رفتار میں یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ماں کا کوئی بزرگ موجود ہے تو اس بزرگ سے خاموشی سے کہہ کے ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کہیے کہ یہ اس طریقے سے نہ کیا کریں، اس سے الجھن ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. کسی بزرگ کے ذریعے ان کو اگر جو بات جس کی وہ مانتی ہیں ان کے ذریعے سے خاموشی سے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو اور کوئی ان کو بتائے سمجھائے، یہ عمل بھی انجام دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. ممبئی کوشچن ہے کہ ہمارے پڑھنے میں من نہیں لگتا، مولانا صاحب دعا بتائیے. یہ بچے کا سوال ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو وضو کر کے بیٹھیں پڑھنے کے لیے، تو آپ کا دل پڑھنے میں لگے گا. اور آپ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو قرآن کھول کر اس کو دیکھیں اور 2 ہی 4 آیتیں صحیح، ایک ہی پیج صحیح قرآن پڑھ کے بیٹھیں. 2 بار 5 بار دن میں جب بھی آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک تو وضو کر کے بیٹھیے، دوسرے قرآن پڑھ کے قرآن کی 1-2 آیت ہی صحیح پڑھ کے پھر پڑھائی کیجئے. انسان کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے. قرآن پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا پڑھنے میں دل لگے گا اور آپ کے جو میموری ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی انشاءاللہ. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میں بالغ ہو چکا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے ماں باپ توجہ نہیں دے رہے. یہ ہمارے سماج میں ایک عجیب مشکل ہے کہ تمام علماء فرماتے ہیں اور شریعت یہی ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کی بہت ہی شدید یعنی کہ وجوہات ہیں تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ شادی کر لے. یہ بچہ چاہ رہا ہے شادی کرنا، ماں باپ توجہ نہیں دے رہے. خود قدم بڑھائیں، اپنے چچا اپنے بزرگ کسی سے کہیں، کسی کو واسطہ بنائیں. اگر ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو خود قدم بڑھائیں، بالغ ہو چکے ہیں. بہرحال اگر ماں باپ کے پاس کوئی لاجیکل عقلی بات ہے تو اس کو مانیں، اور اگر کوئی ایسی عقلی بات نہیں ہے تو خود قدم بڑھا کے اور خود آگے بڑھ کے اپنی شادی کے لیے موقع فراہم کریں. آغا لیکن اس میں ایک اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بالغ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے 15 سال کے ہی ہوں، لیکن قانون ہند جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا 15 سال کے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کے لیے. تو قانون کے خلاف قانون کے خلاف نہیں جائیں. 18 سال کی جو یہاں پہ قید ہے اس کی رعایت کریں. جی بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میں کلکتے سے بول رہی ہوں، رفیقہ خاتون. ہمارا فجر کا نماز قضا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ صبح کو تب پڑھ لینی چاہیے، 6 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو آپ سے اور تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچے. بہت سے سوال اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ پیچھے ڈسٹربنس ہوتا ہے، سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ سوال لیا نہیں گیا. بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز معاذ اللہ قضا ہو جاتی ہے تو کیا صبح اٹھتے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا ظہر تک کا انتظار کرنا چاہیے؟ خدا کی پناہ کہ انسان اللہ کا اتنا دیا ہوا سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی عبادت کے لیے حاضر نہ ہو سکے. صبح کی نماز انسان کی قضا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ساری برکتیں صبح جاگنے میں رکھا ہے خداوند عالم نے. لہذا صبح کی نماز کسی بھی حالت میں قضا نہیں ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر قضا ہو گئی تو جیسے ہی انسان اٹھے، آنکھ کھلے، فوراً اسے ادا کرنا چاہیے، اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جتنی جلدی ادا ہو جائے اس کو ادا کر کے ختم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. آپ پوری ٹیم کو السلام علیکم. مولانا جاوید بھائی میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو بولتے ہیں کہ بہو لوگ بیٹے لوگ شادی کرنے کے بعد ان لوگ کی طرف توجہ دینا چاہیے، بیوی کی طرف ضروری ہے، یہ تو ضروری بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، کہ ماں باپ کی طرف توجہ نہ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ تب ماں باپ نے وہ لوگ پر کچھ بولنا چاہیے وہ لوگ کو کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بچے لوگ کو مطلب بیٹے لوگ کو. بہو لوگ کو تو ہم ستاتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہم بولتے، تو بیٹے لوگ پہ بھی ہمارا حق نہیں ہے شادی کے بعد
इसका जवाब दीजिए बड़े मेहरबानी। जो आम बात है ये भी तकरीबन हर घर में तो नहीं लेकिन काफ़ी घरों में ये है कि सास बहू उसके बीच में जो है वो बेटा पिसता है, या बसा औकात या तो माँ की तरफ ज़्यादा झुका होता है या किसी वक्त बीवी की तरफ ज़्यादा झुका होता है, एक की हक तलफी होती है, उसमें क्या करना चाहिए? दीन इस्लाम में हमें यही बताया गया है कि ये ऐसा मौका है कि जहाँ पर इंसान को अदालत से काम लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि माँ के सामने बीवी को डांटा जाए या उसकी तौहीन की जाए, या बीवी के सामने माँ को कुछ कहा जाए, तौहीन किया जाए। नहीं, दोनों की बातों को सुने, दोनों की बातों को सुनने के बाद दोनों के हक़ को अदा करने के लिए तन्हाई में अकेले में गुफ्तगू करके मसले को सुलझाएं। किसी भी बेटे को हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने घर के आबाद करने के लिए और अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। बदतरीन इंसान वो है कि जो अपनी माँ को ठोकर मार दे अपनी बीवी को अपनाने के लिए। बेशक कतअन जायज़ नहीं है, ये हराम है ये काम। इसलिए कि माँ बाप को जिसने ठुकरा दिया, हराम इसलिए है कि माँ बाप को ठुकराने वाला दुनिया में ही लानत और फिटकार और ठोकरों का हकदार हो जाता है। खुदा को यह अमल पसंद नहीं है कि कोई अपने माँ बाप से रिश्तों को तोड़ ले, और बीवी के चक्कर में अगर कर दे तो ये तो बिल्कुल गलत है। लिहाजा इस्लाम बहुत ही मुतदिल दे, बिल्कुल बराबरी का दीन है। दोनों को साथ में रखना चाहिए, दोनों के साथ हक़ को अदा करना चाहिए। ये सच्चा इस्लामी मुआशरा नहीं है कि जहाँ पर माँ के हक़ को तलफ किया जाए या बीवी के हक़ को कम किया जाए। दोनों के हक़ को बराबर से रख के आगे बढ़ना चाहिए। ना माँ को छोड़ना चाहिए, ना बीवी को छोड़ना चाहिए, दोनों को लेके चलना चाहिए। ये अइम्मा मासूमीन ने हमें सिखाया है और इसी पे हमें अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब और जावेद भाई को मेरा सलाम। मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जनाब जाफर तैयार की बीवी का क्या नाम था? अच्छा, खुदा हाफिज। संभल से सिस्टर का सवाल है, जनाब जाफर तैयार की ज़ौजा का नाम क्या था? जनाब अस्मा नाम था। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर हसन लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जनाब मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। हमारे दरमियान में हमारा एक दोस्त है, जिगरी दोस्त, जिसे बात बात पर लानत मलानत करने की आदत है। कुछ भी हो तो बस उसका आखिरी अल्फाज यही होता है, लानत हो उस पर। कुछ अगर ऐसा हो गया तो जिसने ये किया है उस पर लानत बेशुमार। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे दोस्त को मारना चाहिए पकड़ कर, या क्या करना चाहिए? कैसे सुधारे? या ठीक है उसका ये अमल? इसका जवाब ज़रूर दें। सलाम, खुदा हाफ़िज़। ये हमारे भाई लखनऊ से सवाल कर रहे हैं। एक इनके एक दोस्त हैं, वो बात बात पे लानत बेशुमार किसी की बात ही हो उस पर लानत भेज देते हैं। तो उनको मारना चाहिए या समझाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, इजाज़त नहीं है कि किसी को मारा जाए, नहीं, बल्कि उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये तरीक़ा अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के मानने वालों का नहीं है। अल्लाह ने इस तरीक़े का कोई हुक्म नहीं दिया है, ना कुरान मजीद में कुछ ऐसी गुफ्तगू है, ना रिवायतों में हदीसों में हमसे ये कहा गया है। लानत, बहरहाल लानत का जो हक़दार है उस पर लानत होती है। हम भी अगर हक़दार है कोई तो उस पर लानत भेजें, लानत पहुँचती है। लेकिन अगर ये सोचे इंसान कि हर गलत काम करने वाले, वो किसी ने मेरा काम नहीं किया तो लानत हो उसके ऊपर, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके ऊपर लानत हो, ये ऐसा सही नहीं है। ज़िंदगी में इंसान को एक लेवल पर एतदाल और बराबरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा आप अपने दोस्त, अपने भाई को, अगर वो खुद सुन रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप उनके साथ गुफ्तगू के ज़रिए उनको बताइए कि ये अमल अहले बैत के चाहने वालों का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहदी गोवंडी से बैगनवाड़ी गोवंडी से बोल रहा हूँ। जनाब मेरा एक सवाल ये है कि क्या फटी हुई जीन्स जिसमें मतलब कुछ पैच भी नहीं लगा हो, बाकायदा मतलब घुटना और घुटने की तरफ से फटी हुई जीन्स है, तो क्या वो जीन्स पहनकर नमाज पढ़ना सही है या उसमें कराहत है? क्या है मुझे बताइए प्लीज़। जो सतरपोशी है मर्द के लिए, उसमें जितने सतरैन जो औरतें ढकने का हुक्म है,
اس کے علاوہ اگر جینس کہیں گھٹنوں سے یا اس کے نیچے سے پھٹی ہوئی ہے جو آج کل فیشن ہے، اس کو پہن کے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ نماز تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ جو نماز کے لیے ضروری ہے اتنا صحیح ہو جائے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں خاص کر کے جوان اور نوجوانوں کو، اور اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو والدین، یہ جو فیشن ہے، یہ کپڑے پھٹے پہننا سخت ترین منع ہے یہ، کیونکہ اس سے فقیری آتی ہے۔ پھٹے کپڑے پہننے سے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، فقیری آتی ہے۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ انسانوں کو ورغلانے کے لیے اس طریقے سے، لہذا جنس پھاڑنا یا پھٹی ہوئی خریدنا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے انسان اپنی زندگی میں تنگی لے آئے۔ رزق کی تو ایسے ہی الحمدللہ مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو خود بخود انسان ایسے میدان فراہم کرے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن نماز صحیح ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔